فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلة يومنا وفضلنا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على إن الجسد للقوة إذا سلمت سلم الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. آج کی اس مجلس میں ایک سوال کا جواب ہے، اور سوال بھی کوئی بہت مشکل نہیں، لیکن اس کا جواب ہمارے اور آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب اس لیے بھی ضروری ہے کہ تصوف کا لفظ آتے ہی پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت سی پیشانیاں شکن آلود ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس لفظ سے بڑی خوف ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ تصوف نہ دین کے سے الگ کوئی چیز ہے، نہ شریعت سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ دو جملے ہیں، اگر اس کا جواب دیا جائے کہ تصوف کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تربیت کا وہ نظام ہے جسے دنیا کے سب سے زیادہ عظیم الشان انسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی ہدایت، انسانوں کو راہ راست پر لانے کی محنت کا ایک نظام ہے جو تصوف کی شکل میں جاری ہے، جسے قرآن مجید نے تزکیہ کہا، بعد میں اس کا نام تصوف پڑا۔ چاہے آپ تزکیہ کہیے، تصوف کہیے، یا اسی نظام کا عنوان اور اسی نظام کا نام ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا، جس کی وضاحت خود بھیجنے والے پروردگار نے کی کہ ہم نے اپنے اس پیغمبر کو کیوں بھیجا۔ ان مقاصد میں ایک بنیادی مقصد تزکیہ، یعنی ہمارے بندوں کے قلوب کو، ان کے دلوں کو، ان کے باطن کو پاک صاف کرنا۔ اس مقصد کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے کہ لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت، ان کے دلوں کی پاکی و صفائی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأميین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے انہی لوگوں میں ایک نبی امی پیغمبر بھیجا جو انہی میں سے ایک ہے، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یزکیہم، ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ یہ دلوں کی پاکی کا نظام تصوف ہے، تزکیہ ہے، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عظمت اور احترام کے لائق اور سب سے زیادہ بافیض اور اصل مرشد رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یزکیہم، ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ یہ دلوں کی پاکی کا نظام تصوف ہے، تزکیہ ہے، اور اسی لیے
ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عظمت اور احترام کے لائق اور سب سے زیادہ بافیض اور اصل مرشد رحمت العالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو مشائخ، جو اللہ والے، اولیاء کرام، جو اکابرین، جو بزرگان دین لوگوں سے بیعت کہتے ہیں، لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو، باطن کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل میں مصروف لگے ہوئے ہیں۔ اصل مرشد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی سارے لوگ آپ کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم پر چل رہے ہیں۔ اصل فیض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اصل توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ فیضان کا جو سلسلہ ہے وہ اثر مرشد کے قلب سے جڑا ہوا نہیں، فیضان کا یہ سلسلہ اثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دل سے جاری ہوا، اور مختلف مشائخ کے ذریعے ہر دور میں جاری رہا، آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک اللہ اپنے فضل سے اس کو جاری رکھے گا۔ فیضان اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو اپنے انہی باتوں کی تعلیم کو تردید کرتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ اپنے مرشد کے قلب و نظر سے جو فیض حاصل کرتا ہے، وہ اس فیض کا کوئی بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے حاصل کیا، تابعین سے تبع تابعین نے حاصل کیا۔ ایک سلسلہ ہے، ایک آدمی جب مرید ہوتا ہے تو اپنے مرشد سے مصافحہ کرتا ہے، اصل یہ مصافحہ کر رہا ہے اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے، لیکن واسطہ در واسطہ آپ اس کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کا یہ مصافحہ کسی شیخ، عالم اور کسی مرشد سے نہیں، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا صحابہ نے اور فیض حاصل کیا، پھر صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر یہ سلسلہ ہم تک آیا۔ اگر ہم نے کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، تو ہاتھ در ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے، اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے بھی آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر تم سے بیعت دیتے ہیں، تمہارے نفس کا تزکیہ، تمہارے نفس کو پاک کرتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب بیعت ہونے والوں کے ہاتھ پر ہے۔ نیچے بیعت ہونے والے کا ہاتھ، پھر مرشد کا ہاتھ، ان کے مرشد کا ہاتھ، اس سلسلہ صحابی تک پہنچے گا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاتھ، اور اس پر خدا کا ہاتھ ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں اس کو نقل کیا گیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کے تمام یہ ہاتھوں پر ہے۔ تو تصوف در حقیقت انسان کی اصلاح اور تربیت کے اس مکمل نظام کا نام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کروں، اس میں کچھ باتیں ذرا باریک بھی ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے اگر سنیں گے تو بات بہت واضح ہو کر کھل کر سامنے آئے گی۔ تربیت کس انداز سے کی جاتی ہے، تربیت کس طرح پر انسان پاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ انسان خدا تعالیٰ کی سب سے افضل اور خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ارشاد فرمایا کہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو ہم نے بنایا ہے، مسخرات بامرہ، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمام چیزیں، تمام مخلوقات، شمس و قمر، شجر و حجر، بادل
تخلیق اس کی عظیم صفت ہے، پیدا کرنا اللہ کی عظیم صفت ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى، فرمایا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جان ڈالنے والا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں انسان کی شکل بنانے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا، اور ساری چیزیں اس کی مخلوق، ان تمام مخلوقات میں چاند، سورج، بادل، ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، ستارے، سیارے، دریا، سمندر، حیوانات، نباتات اور جمادات، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، جو انسان کے علم میں ہے اور جو انسان کے دائرے علم سے باہر ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ بات وضاحت سے کہہ دی گئی کہ ہماری ان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر مخلوق انسان ہے۔ اشرفیت کا مقام انسان کو دیا گیا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسانوں کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت کا مقام عطا کیا، اشرفیت کا مقام عطا کیا، ان کے مقام کو ہم نے بلند کر دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو اٹھا کر پیدا کیا، اور پھر انسان کے جسم کے مختلف حصوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی جو نشانیاں پیدا فرمائی ان کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ فرمایا، جیسے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی، اس کو زبان نہیں عطا کی، اس کو دو ہونٹ نہیں عطا کیے، اعضاء کا ذکر کیا، اپنے قدرت کا اظہار کیا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، عنقریب ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں بتائیں گے، دنیا میں بھی بتائیں گے اور خود ان کے نفس میں بتائیں گے، ان کے جسم میں ہماری نشانیاں اور قدرت کے دلائل موجود ہیں۔ تو اللہ کی سب سے زیادہ بہتر مخلوق اور سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ تصوف کیا چیز ہے، بہت سے لوگوں کو اس فرق ہوتا ہے، بعض یہ سلسلہ اجین شہر میں تو اطراف میں نہیں ہے کہ بھئی اصلاحی مجلس ہو، جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ نماز کے بعد سب تشریف رکھیں اصلاحی مجلس میں، ایک بڑی تعداد ہوگی کہ وہ سمجھیں گے اصلاحی مجلس کیا چیز ہوتی ہے، جس کا تعارف نہیں ہے، اس سے بات نہیں ہوئی، سمجھیں کیا بلا ہے، کیا چیز ہے جس کو کہتے ہیں اصلاحی، جی، پھر اس کی وضاحت سامنے آنی چاہیے، پھر اس کو اعلان کریں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گی، پھر آسان ہے۔ جیسے کہا کہ یہ جو خانقاہ، بہت سارے لوگ تو یہ نہیں جانتے کہ خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے، خانقاہ کس کو کہتے ہیں، جی، اسی سے بے خبر ہے کیونکہ اس وقت تو ماحول نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں اس کی خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے، تصوف کیا چیز ہے، جی، اور اصلاحی مجلس کیا چیز ہے، اس کو جانتے نہیں، معلومات نہیں، نہ تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، نہ اس کے بارے میں کتابیں لوگ پڑھ کے اس کی جانکاری لیتے ہیں، اس سے ناقابل ہو گئی۔ میرے عزیزوں، ایک زمانہ تھا اس ہندوستان کے اندر کہ خانقاہوں کا دو شعبہ تھا، کثرت سے خانقاہیں، جیسے آج آپ مدارس دیکھ رہے ہیں، مدرسوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں، ایسے اس وقت کا تھا ہندوستان میں کہ خانقاہیں جگہ جگہ تھی، بزرگان دین اللہ والے، اللہ کے ولی وہاں پر رہا کرتے تھے، اور لوگ وہاں کی خدمت پہ جاتے تھے اور اپنی اصلاح کراتے تھے۔ ابھی تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کرانی چاہیے، اپنی اصلاح کرانی چاہیے، ذہن میں نہیں، کائے کی اصلاح کرانا چاہیے، اپنے باطن کی، باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو نظر نہیں آتی، پردے میں اندر کی چیزیں، وہ باطن ہے، جی، دل اللہ نے بنایا ہے، یہ نظر نہیں آتا ہے، یہ اندر ہے، دل کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، دل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے، دنیا کی محبت، گناہوں کا میل کچیل، جی، ان سب سے دل کو صاف کرنے کی جگہ وہ خانقاہ ہے۔ جسمانی بیماریوں کے علاج
اگر دیکھو یا کوئی آلہ ہو تو اس میں صرف اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں صرف اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں تمہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس میں 2 رکعت میں 3 منٹ 4 منٹ لگے، وہ 3 منٹ 4 منٹ ہر طرف سے دھیان ہٹ کر کے خالص اللہ کے دھیان کے ساتھ 2 رکعت 3-4 منٹ کی ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ عمریں ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، سفیدی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن 2 رکعت نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی اب تک اپنی زندگی میں جس میں کوئی خیال نہ بھٹکا ہو، ادھر ادھر خیال نہ گیا ہو، خالص اللہ کے دھیان کے ساتھ وہ حضرات جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اولیاء کرام، ان کو ہر وقت اللہ کے دھیان میں مست ہوتے ہیں، اللہ کے دھیان میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں ہوتا۔ نماز پڑھیں تب بھی اللہ کا دھیان حاصل ہے، اور نماز نہ پڑھیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کے دھیان میں۔ بیٹھے ہوئے تو یہ کہتا کہ وہ سو بھی رہے ہیں تو ان کا دل اللہ سے غافل نہیں، ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہے، ان کا دل جو ہے وہ سوتے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ 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 دل کرتا رہتا ہے۔ محنت کی جاتی ہے، جب اپنے باطن کو ایسا صاف کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس ہندوستان میں جو اسلام پھیلا، اسلام جو پہنچا اب تک تم تک کے، یہ سب خانقاہ کے ذریعے، ایک اولیاء کرام کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آیا ہے، ان حضرات کے ذریعے، چونکہ ان کو اللہ کا دھیان حاصل تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کا تعلق تھا، اللہ نے ان کو کرامتیں عطا کی تھی، اس کے ذریعے سے غیر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اسلام کو کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے مسلمان ہوئے۔ معمولی بات 90 لاکھ آدمی کا ایمان لانا، کفر کو چھوڑ دینا، کیا چیز تھی؟ وہ دل پاک صاف تھا نا، وہ اللہ سے تعلق تھا، وہ اللہ سے محبت تھی۔ کتنے اولیاء کرام سے گزر چکے ہیں کہ کوئی بات نصیحت نہیں کیا، خالی ان کو دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح سے ہندوستان کے اسلام، لیکن رفتہ رفتہ اس کے اندر گراوٹ اور کمی آتی گئی تو آپ لوگ جانتے بھی نہیں، دھیان بھی نہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے خانقاہ، یہ اصلاحی مجلس کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے یہاں پر، اس کو جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ خانقاہ، یہ تصوف کا جو جملہ آپ نے سنا بار بار میں نے پڑھا، تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی کا جو نظام تربیت کا بنایا ہے، ٹریننگ کا بنایا ہے، اس نظام زندگی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اس نظام زندگی کے اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا نام تصوف، اس کو کہتے ہیں تصوف، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس نظام زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس پر اپنی زندگی کو لے آئیں، یہ ہے تصوف۔ اور آسان بات لفظوں میں بتاؤ، ہندوستان کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے ہندوستان کے۔ تو وہ میرے مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا خالد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آپ فضائل اعمال کتاب پڑھتے ہیں، شیخ تو کتب الافطار تھے، سارا زمانہ جانتا تھا۔ تو وہ اپنے شہر سے سفر کیا، انہیں بھی آگے جا رہے تھے، گاڑی بدلنا تھی، دیر تھی تو وہاں
تو فرماتے ہیں کہ میں سوچتا آ رہا کہ پوچھوں گا تو شیخ مجھے یہ جواب دیں گے تو میں اس کا یہ جواب دوں گا، وہ یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا، وہ یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا، ہر بات کو کاٹوں گا۔ میرا رسول آگے خانقاہ میں آئے تو کا وقت تھا، وہ حضرت کی ملاقات کا وقت نہیں تھا، اس وقت حضرت تصنیف و تعریف کا کام کرتے تھے، کتاب لکھنے کا وقت تھا، ملاقات کا وقت نہیں، کسی سے ملاقات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جب آئے خاندان پوچھے، خالد سے کہا شیخ سے ملنا ہے مجھے آگے سفر کرنا ہے، جانا ہے، گاڑی کا وقت ہے۔ تو خالد نے کہا کہ یہ ملاقات کرتے ہیں، حضرت صورت تصویر اتاری کے کام میں چلے مجھے جانا ہے، بہت ضروری ملنا ہے مجھے، بہت ضروری کام۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت کو خبر بھیجتے۔ حضرت شیخ کو کہا کہ مولانا صاحب تشریف لائے، بڑے آدمی تھے۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، بلا اندر پہنچا۔ گئے اوپر کے کمرے میں، شیخ بیٹھے ہوئے جی کتاب لکھ رہے تھے۔ حضرت شیخ نے اپنی زندگی میں 900 کتابیں لکھی، 900 کتابیں لکھی۔ آپ کو نہیں معلوم خالی فضائل اعمال لکھی ہے، 900 کتابیں شیخ نے اپنی زندگی مبارک میں لکھی۔ اب وہ اوپر حضرت بیٹھے ان کا تخلیق لگا دی، چاروں طرف کتابیں لکھی ہیں، بیچ میں شیخ بیٹھے ہوئے، اور اتنی جگہ کہ بس 2 آدمی بیٹھ جائیں، بس اتنی چھوٹی سی جگہ۔ اب مولانا اوپر گئے، سلام کیا، خیر خیریت گزار ہوا، اور اس کے بعد کہا شیخ میں آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ یہ تصوف کیا بنا ہے، کیا چیز ہے یہ تصوف؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علم کا دریا تھے، اور میں مولانا تو عالم تھے نا، سمجھ گئے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو شیخ نے کہا کہ تصوف کیا بنا ہے؟ اور ایک بڑا عالم دین، ہندوستان کا بڑا عالم دین کہہ رہا ہے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا مولانا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، یہ تصور۔ اب عالم نے سمجھ گئے، جو عربی میں حضرت نے فرمایا سمجھ گئے۔ جو کچھ سوالات ساتھ ختم ہو گئے، خلاف ہو گئے۔ شیخ سے کہا میں تو بہت سارے آپ کے جوابات لے کے آئے تھے کہ یہ کہیں گے تو یوں کہوں گا، یہ جواب دوں گا، لیکن اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا کہا شیخ نے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہا تجھے ہر ایمان والے یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس تصور، جیسے تصورات کی دنیا میں ہم گھومتے ہیں جی، بمبئی گئے ہو، فلانی جگہ گھومے ہو، اب یہ تصور آ جائے تو وہ پورا فوٹو آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ کے حضور میں جب کھڑا ہو، چاہے نماز میں چاہے بغیر نماز کے، ہر لمحہ یہ اندر کی کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرسٹ نمبر کی چیز، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر کی چیز، دوسری سیڑھی، فإن لم تکن تراہ، اگر اتنی قوت ایمانی نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ اگر استحقاق پیدا ہو جائے، تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے بچے گھر میں ہوتے نہیں، وہ آپ نہیں ہیں، ابا نہیں ہے، تو ادم پار بستی شور اور یہ تھے، یہ اٹھا وہ اٹھا، اس کو تھپڑ مارا، اس کو تھپڑ مارا، اس کو گھوسا مارا، ایک عجیب تماشا ہے۔ اما پریشان ہے، اور جیسے آپ گھر کے اندر گئے ایک دم سب سائلنٹ، ساکت جیسے ہے نہیں گھر بالکل ساکت۔ کیوں؟ اس وقت یہ تھوڑی سی چند لمحے پہلے کیوں اتنا شور اور ہنگامہ تھا اور شرارت اور مستی تھی؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ابا نہیں ہیں، ابا نہیں دیکھ رہے ہیں جی، اس لیے تھا۔ اب تو یہ تصور ہو گیا کہ ابا آ گئے، ابا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ساکت، سب شرارت کرنے میں سب پتا ہو گئی۔ میرے
اسی طرح سے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جھوٹ بولے گا بولیے، کم بولے گا جی، شراب پیے گا، جوا سٹا کھیلے گا، کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نگاہ ڈالے گا جی، جتنے برائیاں کہ آج امت مسلمہ ہم لوگ مبتلا ہیں یہ سب کریں، ان سب سے چھٹکارا مل جائے گا کیونکہ اللہ کی ذات عالی کا تصور ہم وقت نصیب ہو گیا، اس کا استحضار نصیب ہو گیا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے اعلیٰ درجے کی پہلی سری میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی، جن کے مسلک کی میں اور آپ سب اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. میں نے کہا نا کہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی ایک سانس ملے رہنا، یہ ایک سانس بھی غفلت کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمارا تمہارا تو ہر سانس غفلت کے ساتھ ہے، ہر سانس غفلت کے ساتھ. نماز ہے تو غفلت کے ساتھ، تلاوت قرآن ہے تو غفلت کے ساتھ، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو غفلت کے ساتھ، روزہ رکھ رہے ہیں تو غفلت کے ساتھ جی. جب کہ روزے میں جھوٹ بولتے ہیں، جب کہ روزے میں روزہ بھی ہے اور اس آنکھ سے غلط دیکھ رہے ہیں جی، کیا نہیں کرتے تو روزہ بھی غفلت کے ساتھ جی، زکات دے رہے وہ بھی غفلت کے ساتھ، اور حج کر رہے تو حج بھی غفلت کے ساتھ جی. یہاں ابھی یہ مسجد ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی تو کیا ہمارے مسجد میں بیت اللہ ہے جی؟ کیا بیت اللہ ہے سامنے جی؟ نہیں، بیت اللہ سامنے نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف ہماری مسجد کا رخ ہے، ہماری مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے. اس طرف رخ کر کے ہم نے نماز کی جی. لیکن 1000 کلومیٹر دور ہے، لیکن حاجی پہنچ جاتا ہے اللہ کی مدد سے. بیت اللہ سامنے ہے اور وہاں بھی غافل ہے، وہاں بھی غافل ہے. علامہ اقبال نے کہا کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا. کبھی قبلہ رخ کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو خیر صدم آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز. قبلہ رخ کھڑا ہوا تو حرم سے آواز آئی، کیوں نماز پڑھنے والے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونے والے کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ارے تیرا دل تو بھاگا ہوا ہے دنیا کی طرف، مخلوق میں الجھا ہوا ہے جی. تیرا دل تو الجھا ہوا ہے، تیرا دل تو غافل ہے، تیرا دل اللہ کے سامنے حاضر نہیں. جیسے یہ جسم 6
جس رب کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ مار کے، اس کے سامنے دل حاضر ہے، تو 2 رکعت میں پوری رات گزر رہی. اور امام صاحب ہمارے یہاں کسی بھی مسجد میں اگر 20 منٹ کی 4 رکعت پڑھا دیں، جی 25 منٹ کی 4 رکعت پڑھا دیں، تو سب غسل پہلے کے سلام دیتے. دیکھو تو یار کیا پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے، بیمار بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، دن تھکے ہارے ہیں، پھر آپ نے 20-25 منٹ نماز پڑھا دی. ایک کو حدیث سنا، حدیث پھر وہ کہیں گے مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث ہے نماز ہلکی پڑھاؤ. آپ تمہاری نماز پڑھا اپنے مطلب کے لیے حدیث یاد آتی ہے، اور جگہ حدیث یاد نہیں آتی. تو جب دل بنا ہوا ہوتا ہے، دل صاف ستھرا ہوتا ہے، دل میں محنت کی جاتی ہے، باطن کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، تو پھر ہر چیز میں لذت اور مزہ اور حلاوت ہوتی ہے. جی پھر نماز مجھے لگتا ہے، جی پھر اکتار نہیں ہوگی، پھر مزہ آئے گا، پڑھتا چلے گا. قرآن پڑھنے بیٹھے گا تو پڑھتا چلے جائے گا، نہیں کہ بس ایک بار سے بارہ پڑھنا مجھے، آدھا سے بارہ پڑھنا ہے، بس ختم. جی بھرے گا، پڑھتے رہے پڑھتے رہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات ہے کہ 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. وہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن پڑھتے تھے. ایک رات میں ایک دن میں، ایک رات میں ایک دن میں، اور ایک قرآن تراویح میں. بتائیے ہم نے کوئی ہے؟ میرے سے کچھ لوگ بھی نہ کروں. آپ کی اتنی عمر کے اندر 61 قرآن رمضان میں پڑھے کبھی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ایک بھی نصیب نہیں ہوتا پڑھنا، اس لیے کہ باطن پہ محنت نہیں کی، دل کو اس قابل بنائیں گے. جی تو میرے دوستو تصوف اس چیز کا نام ہے، بس آپ اس کا نچوڑ سمجھ گئے. جو شیخ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اور اتنی قوت ایمان نہیں ہے، کمزور ضعیف ہے، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس میں تو کوئی گڑبڑ ہو نہیں سکتی، رکاوٹ ہو نہیں سکتی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے. اگر یہ کیفیت مجھے حاصل ہو جائے، آپ کو حاصل ہو جائے، تو پھر آپ نماز کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو چلایا نماز ہوگی ہماری. جی پھر ہم جھوٹ بولیں گے، جو کچھ کر رہے ہیں سب ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے. ہر وقت تصور ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جی ابھی اس سے ہم محروم ہیں. اس لیے ہماری تمہاری نمازیں مچھر کے آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے، فوراً اس کو بھگاتے ہو، گزارا چالو کرتے ہیں. مچھر بیٹھ جائے تو پتہ چل جاتا ہے. وہ حضرت ایک بزرگ حضرت فضائل اعلیٰ کا آپ کو پڑھا ہوگا. جی ایک بزرگ ہیں، نماز پڑھے گھر میں. جی اوپر سے سانپ گرا، چھوٹا بچہ سو رہا تھا، اور گھر میں شور ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، جی ہنکار ہو گئی. وہ اپنے نماز پڑھ گیا. جب نماز پوری ہو گئی تو بی بی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کیسے نماز میں لگے تھے؟ سانپ گر گیا، بچے کی جان خطرے میں تھی. یہ نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تمہیں مجھے مچھر کا مکھی کا پتہ چل جائے. جی ان کو اتنا شور گھر میں ہو رہا ہے، اور بتائیے کیوں؟ اللہ کے دھیان میں ڈوبے ہوئے، اللہ کے دھیان میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور بات ہے، جب جہاد کے میدان میں تیر گھس جاتے تھے بدن میں تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. لوگ نکالتے تو نہیں نکالتے، تکلیف کے بارے کہتے جب یہ نماز پڑھے نا اللہ اکبر کے نیت باندھے تب نکالنا، پتہ نہیں چلے گا. ایک مرتبہ بڑا شدید تیر گھسا، بہت تکلیف ہو رہی، لوگوں کو بہت کوشش کی نہیں کرتے، لوگ دیا. اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لائے، نماز کے لیے اللہ اکبر کے حال میں لوگ جمع تھے. نماز شروع کر دیے، اب تیر نکالیں گے. نماز شروع کر دی، تیر نکال دیا. نماز سے پہلے ہوئے دیکھا کہ بھیڑے، تو حضرت علی پوچھ رہے ہیں کیا تیر نکال رہے ہیں؟ تو کہا حضرت تو نکال دیا ہم نے. تو کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ. یہ ہے تصوف، یہ ہے خانقاہ، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے آپ کی اسٹائل مجلس.
اسلامی مجلس جو آپ کے حدیث میں شروع کی ہے جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میری نماز کی یہ کیفیت ہو جائے، میری زندگی کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہر وقت مجھے اللہ ہی اللہ نظر آئے، ہر وقت اللہ ہی کے دھیان میں مست ہو، اللہ کی محبت میں مست ہو، اللہ کی محبت میں گم ہو، ہر وقت یہی کیفیت ہو، ہر وقت یہی تصور اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اور میرے حضرت نے ایک بات اور فرمائی اس کے ساتھ میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں دکھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے اور میں دکھ رہا ہوں، یہ اور اضافہ فرمایا۔ بات مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ ہو تو بہت سے کو ہم نہیں دیکھ پاتے، تو ہمیں نہیں دیکھ پاتے۔ بھوپال کے اجتماع میں جائیں آپ کے ملنے جلنے والے ہوئے اسی کالونی کے لوگ ہوئے، ارے تمہاری آپ دکھے نہیں، گئے تھا اسلام تم دکھے نہیں، میں بھی تو تھا وہی۔ تو یہ ہماری آنکھیں اس کے عاجز ہیں کہ وہ بھی اسی اجتماع میں ہیں، ہم بھی اسی اجتماع میں، ہمیں نہیں دکھ رہا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ جل جلالہ ایسا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں انسان کے بیچ میں ہم ہوں گے تو بھی میرا اللہ مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، غائب نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے، وہ اللہ ایسا دیکھ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کیسا دیکھنے والا ہے کہ اندھیری رات ہو جی، اندھیری رات ہو، کوئی روشنی ہو جائے، اس اندھیری سے آدمی کو اپنا حال نظر نہیں آئے، کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ پر کالی چٹان ہو، اس کالی چٹان پر کالی چوٹی چل رہی ہو، اللہ ایسا بصیر دیکھنے والا ہے کہ اس اندھیری رات، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چٹان پر کالی چوٹی کو چلتے ہوئے اپنے عرش اعظم سے دیکھ رہا ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو وہ عرش اعظم پر سن رہا ہے، ایسا سننے والا، ایسا دیکھنے والا میرا اللہ۔ جیسے حضرت نے فرمایا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں دکھ رہا ہوں، یہ بھی تصور ہو، میں چھپا ہوا نہیں ہے، تو سوچو کہ یہ مسجد اتنی ساری بڑی ہے، 100 آدمی اس کے اندر ہے، میں کیا دکھ رہا ہوں گا؟ ارے سو میں کیا کہہ رہا ہے، کروڑوں خربوں میں بھی ہوگا تو اللہ کو دکھے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ ایک صاحب گئے ایک خانقاہ میں، حضرت سید صاحب بن سربندی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں گئے، ان سے بیعت ہو گئے، پھر وہاں رہنے لگے جی، معاملات پر عمل کرنے لگے، جو بتا دے وہ کر دے، عمل کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے اپنے شیخ کی، مرشد کی نگاہوں میں چڑھ گئے اور قریب ہو گئے، محبت ہو گئی جی، وہ دل سے حضرت چاہنے لگے، دل سے محبوب ہو گیا۔ اب جو دوسرے لوگ پہلے سے تھے ان کو حسد ہوا جی، یار 4 دن ہوئے اتنا آگے بڑھے ہم سے، حضرت اتنا چاہتے ہیں، حضرت کے آنکھوں پہ تارا بن گیا۔ اب کے بعد آپس میں گفتگو چل رہی، ہوتے ہوتے حضرت شیخ تک پہنچ گئے کہ اب یہ ہو رہا ہے آپس میں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایسے تو سمجھیں گے نہیں، تقریر کرو گے تو سمجھیں تھوڑی، پریکٹیکل سمجھایا، کیا سمجھایا؟ مرغے منگائے اور مرغے منگا کے سب کو ایک ایک دے دیا، ایک پلیٹ دی، ایک چھٹی دی، ایک منگا دیا، کہ جب اس کو ذبح کر کے لاؤ، لیکن ہاں ایسی بات ہے کہ ذبح ایسی کر کے ایسی جگہ کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ ذبح کر کے لائیے جہاں کوئی نہ دیکھے، کہا چلے کوئی بات نہیں، سب گئے، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، اور تھوڑی دیر کے بعد سب آنا شروع ہو گئے، مرغا ذبح کرا ہوا پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اب آئے حضرت کی خدمت میں، پوچھا ہاں بھائی آگے گئی ہوئی ذبح کر لیا، کہا اس نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں دیکھا، سب کیوں بھائی دیکھا تو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، اب دیر ہو گئی، حضرت سب آ گئے، تو آتے تو نہیں ہیں، تو اب وہی جو آپ کو بتا رہے تھے وہ نہیں آئے تھے، کہا حضرت کو نہیں آئے، حضرت نے تھوڑا غصے کا اظہار کیا، کہہ رہے کیوں نہیں آئے ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تھوڑی دیر گزری اور وہ چلے آ گئے،
زندہ ایسے کیسے ہے؟ تو اب سب اور خوش ہوئے کہ نگاہ پکڑ جائے گا اس کا، حضرت کی نگاہ سے گر جائے گا، دیکھو اتنی دیر میں آیا پھر بھی زندہ لے کے آیا۔ اب حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت نے کیا بھائی ذبح نہیں کیا تم نے، ایسے لے کے آ گئے؟ کہا حضور میں اگر اس کو ذبح کرتا تو آپ کی نافرمانی ہو جاتی، آپ کا حکم ٹوٹ جاتا، ایسے تو آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں کوئی نہ دیکھے اس کے ذبح کرنا۔ تو حضرت میں جنگل میں گیا تو اللہ دیکھ رہا تھا، میں بند کمرے میں گیا تو اللہ دیکھ رہا تھا، میں جہاں گیا اللہ موجود اور اللہ دیکھ رہا تھا، تو میں کیسے ذبح کروں؟ بس حضرت نے یہ ٹھپکی اور سینے سے لگا لیا اور کہا پاگلوں تم اتنے دن سے ہو، تم اس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہو، اس کو تھوڑے وقت میں اللہ نے یہ نعمت کر دی۔ دیکھو استحصال ہے کہ جنگل میں بھی گیا تو وہاں بھی اللہ دیکھ رہا موجود، بند کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، جی میں ہوں بس، تو وہاں بھی اللہ موجود، اللہ دیکھ رہا ہے، کس نے پکڑ؟ میرے پیاروں کاش اللہ کی نعمت مجھے آپ کو ہم سب کو عطا کر دے جی کہ ہمیں بھی ایسا ہی ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر وقت اللہ یاد رہنے لگے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، تو پھر یہ تمام نافرمانی سے، تمام گناہوں سے، تمام جو کچھ کر رہا ہے اس سب سے حفاظت ہو جائے گی، بلکہ ہر ایک اللہ کا دوست بن جائے گا، ہر ایک کو ولایت اللہ عطا فرما دے، ہر ایک کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا دے، یہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ بس یہ جو مجلس ہے آپ کے ہفتے میں ایک مرتبہ، یہ نہ تو مجھے کچھ پیسے لینا آپ سے جی، نہ کوئی آپ سے پیسے لینے آیا ہوں کہ لائیے میں ہفتہ ہوں ایک ہفتے کا کتنا نذرانہ دو مجھے جی، کیا نذرانہ؟ آپ بیٹھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہی نذرانہ ہے، یہی عطیہ ہے۔ تو اس لیے ہفتے میں ایک مرتبہ یہ یہاں آپ کے یہاں سلسلہ اللہ نے شروع کیا، اور یہ اس لیے وہ بھی مجھے جو اللہ والوں نے اور اکرام نے جو امانت دی ہے جی، اب ڈھونڈنے کا وقت قریب آ گیا، کب چلے جائیں پتہ نہیں، اب یہ فکر ستاتا ہے کہ یہ امانت اللہ کے بندوں کے حوالے کر دی جائے، اللہ کے بندوں پر تقسیم کر دی جائے۔ اگر اس کو خود ہی لے کے قبر میں چلا گیا تو اللہ پوچھے کہ تو کیا جواب؟ یہ امانت تقسیم ہو جائے اور ایسے بندے اللہ ہر جگہ تیار کر دیں جو ہر وقت اللہ کی محبت میں، اللہ کے دھیان میں، اللہ کی یاد میں ہر وقت اس میں مست اور ڈوبے ہوئے، ایسے لوگ تیار کریں۔ اس کے لیے آپ کی یہی ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں آپ بیٹھے، میں بیٹھوں، مجھے بھی اللہ یہ نعمت دے دے، آپ کو بھی یہ نعمت مل جائے جی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج جی، ہم کو نہیں یہ نعمت حاصل ہو جائے، اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، اس کے لیے ہفتے کی ایک مجلس ہے جی۔ اب لوگ بیٹھے، جو لوگ نہیں بیٹھے ان کو کیا معلوم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا گیا، کیا سنا گیا، اب جب سنیں گے تو شوق کہاں سے پیدا ہوگا، فکر کہاں سے آئے گا جی، اس لیے بیٹھنا ضروری ہے، بیٹھیں گے سنیں گے تو شوق پیدا ہوگا جی۔ اب آپ اللہ بیٹھے اتنی دیر گفتگو آپ نے سنی تو آپ کو کچھ تو سمجھ میں آئی ہوگی، کچھ تو خیال میں ہو کہ واقعی یہ ایک کام ہے جس کی طرف ہمارا خیال نہیں، اور ہم اس میں غفلت کے شکار ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں جی، تو بیٹھے تو یہ خیال آیا نا، احساس ہوا، ہم جب بیٹھیں گے نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی محلے میں رہتے ہیں، اسی مسجد کے مصلی ہیں جی، پورے ہفتے نماز پڑھنے آنے والوں کو کبھی ان کو ظہر میں روک دیا، کبھی ان کو عصر میں روک دیا، کبھی ایک آدھ چائے پلا دی، کبھی دیکھو تو کچھ ضروری بات ہے، یہ بات جو اپنے آپ مجلس ہوتی ہے عشاء کی نماز کی بات ہے، اتوار کو بہت ضروری ہے، ہم بیٹھے بڑا فائدہ ہوا، آپ بھی بیٹھا کرو، اس طرح سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، سمجھائیں گے جی، ذہن بنائیں گے، تو جتنے آپ بیٹھے اگلے ہفتے سے دوگنے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تگڑے ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ جتنے نمازی ہوں گے سبھی موجود ہوں گے، تو سب کا کام بن جائے گا، اللہ سب کا بھلا کرے گا اور سب کو کرے گا ہمارا بھلا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے جو میں نے آپ کو سامنے عرض کی، اور آپ کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ یہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم توفنا مسلمين واجعلنا للصالحين غير الخزايا ولا مفتونين ولا هادمين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه واهل الهدي اجمعين.